ایک نہیں میرے بزرگوں، حضرت مولانا الیاس صاحب تھے، حضرت مولانا یحییٰ صاحب تھے، حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ سب عشق و مستی کے ایک داستان ہے جو اپنے نبی سے عشق کر گئے۔ وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ عید نہیں مناتے، عید منانے میں کیا جاتا ہے، کفر کے فتوے لگاتے ہیں ہم پر اور کہتے ہیں کہ نبی سے محبت نہیں ہے ان دیوبندیوں۔ ارے نبی سے محبت کی نشانیاں بتاؤں علماء دیوبند کی، کہ علماء دیوبند کی کیسی محبت تھی۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ، ان کی محبت رسول، ان کے عشق رسول کی داستان میرے بزرگوں آپ کے سامنے مختصر رکھوں۔ کیسی محبت تھی آقا سے۔ لکھا ہے کہ جب حج کو گئے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں یا اونٹ پر سوار ہیں، مدینہ المنورہ سے پہلے معلوم ہو گیا کہ یہ حجاز مقدس نظر آ رہا ہے، یہ مدینے کی گلیاں نظر آ رہی ہیں، یہ مدینے کے مینارے نظر آ رہے ہیں، یہ گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، یہ مدینے کے چوک چوراہے نظر آ رہے ہیں، یہ مدینہ شریف کی زمین نظر آ رہی ہے۔ لہذا وجد میں آئے، حال طاری ہوا، اونٹ پر سے کود گئے اور کودنے کے بعد پاؤں میں جو جوتی پہنی تھی وہ جوتی کو اتار کر اونٹ کے کجاوے میں رکھ دیا اور پیدل چلنے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ کوئی پکی سڑکیں نہیں تھی، کوئی پکی اور بہترین اچھے اینٹیں نہیں لگے ہوئے تھے، ٹائلز نہیں لگے ہوئے تھے، بلکہ میرے بزرگوں پتھریلی زمین تھی، پتھر تھے اور نوکیلے پتھر تھے۔ اس پر حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اتر گئے اور اترنے کے بعد عشق و مستی میں چلنے لگے اور ایسا عشق طاری ہوا کہ بھول گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ حضرت مولانا قاسم صاحب کے طریقے پر چلتے ہوئے دوسرے لوگ بھی کود کر اتر رہے ہیں اور ایسا چلنے لگے۔ تو حضرت نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ مولانا قاسم نانوتوی کی نقل اتار رہے ہیں، ان کی نقل نہیں اتار سکیں گے کیونکہ ان پر حال اور عشق و مستی طاری ہے رسول کی، ان پر محبت طاری ہے اپنے نبی کی، ان کی نقل نہیں کر سکیں گے۔ لہذا ہوا ایسا ہی کہ کوئی 100 قدم پر جا کر واپس اونٹ پر آیا کہ بابا ہم سے نہیں ہوتا، کوئی 2 قدم چلے، کوئی 5 قدم، پھر واپس سب کے سب سوار ہو گئے۔ لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی تک تشریف لے گئے اور پاؤں سے خون نکل رہے تھے۔ اصل سنانا ہے آگے میرے بزرگوں، جب حال طاری ختم ہوئی اور عشق و مستی کے وہ سرور ختم ہوئے، ہوش میں آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا، پورے پاؤں دیکھ لیجئے کیا ہو گیا۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ کا جواب سنیے، فرمایا کہ قاسم کا گستاخ جوتا اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ آقا جس گلی میں چلے ہوں اس گلی میں جوتا پہن کر چل سکے۔ کیا عشق تھی میرے بزرگوں، کیا محبت تھی۔ اور پھر جب انگریز کا دور یہاں تھا اور وارنٹ جاری ہوا تو اعلان ہوا کہ قاسم کو بھی پکڑا جائے انگریزوں کی طرف سے، تو حضرت 3 دن کے لیے چھتے والی مسجد میں چھپ گئے، جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کے بازو میں ہی وہ مسجد ہے، وہاں چھپ گئے۔ 3 دن کے بعد واپس نکل آئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی کیسے، ابھی چھپ جائیے، ابھی انگریز پکڑیں گے آپ کو، پھر پھانسی دے دیں گے۔ تو حضرت نے کہا کہ لوگوں سن لو، میرے آقا علیہ السلام ہجرت کے موقع پر غار ثور میں 3 دن چھپے تھے۔ میرے نبی کی سنت پر، میرے نبی کی نقل پر یہ قاسم بھی صرف 3 دن چھپتا ہے، 4تھے دن میرے آقا نہیں چھپے تھے، لہذا آقا کا یہ غلام یہ قاسم بھی نہیں چھپ سکتا۔ یہ محبت تھی ہمارے علماء دیوبند کی۔ ایک نہیں میرے بزرگوں، حضرت مولانا الیاس صاحب تھے، حضرت مولانا یحییٰ صاحب تھے، حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی تھے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ سب عشق و مستی کے ایک داستان ہے جو اپنے نبی سے عشق کر گئے۔ وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ عید نہیں مناتے، عید منانے میں کیا جاتا ہے، کفر کے فتوے لگاتے ہیں ہم پر اور کہتے ہیں کہ نبی سے محبت نہیں ہے ان دیوبندیوں۔
کیا محبت کی نشانی یہی ہے کہ ڈی جے بجایا جائے جس کے بارے میں میرے نبی نے منع فرمایا؟ کیا محبت کی نشانی یہی ہے کہ فضول خرچی کیا جاوے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے؟ تو یہ محبت نہیں، محبت وہ ہے کہ میرے نبی کے زندگی پر عمل کیا جائے، یہ اصل محبت ہے۔ اور ہمارے سارے اکابرین اسی پر تھے کہ سب نے محبت کی داستانیں لکھی۔